اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم مزید کچھ وجوہات بھی بتائیں گے جو پچھلی ویڈیو میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ جیلمی صاحب بات چیزوں کو نہیں مانتے۔ ایک تو یہ کہ صوفیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ان پہ جذب یا غلبہ کی حالت طاری ہوتی ہے، اس وقت وہ صحیح الذہن نہیں ہوتے، صحیح الدماغ نہیں ہوتے، تو وہ ان سے کسی بھی قسم کا جملہ زبان سے ادا ہو سکتا ہے، تو اس میں کفریہ جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جیلمی صاحب یہ فرمائیں کہ صوفیہ صرف کفریہ جملے بولتے، نہیں، ایسے بات نہیں ہے۔ اگر ان پر کوئی ذہنی حالت یا دورہ کی طرح کی کوئی چیز طاری ہو جاتی ہے تو وہ کسی طرح کا بھی جملہ بول سکتے ہیں، البتہ عام طور پہ ریکارڈ میں جو رکھا گیا ہے وہ کفریہ جملے ہی ریکارڈ میں رکھے جاتے ہیں، کیونکہ مسئلے انہی سے پیدا ہوتے ہیں، عام جملوں سے نہیں۔ مثلا اگر کوئی غلبہ حال میں کسی کو چوری کا الزام لگا دیتا ہے، بعد میں ہوش میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے تو نہیں لگایا، تو یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص غلبہ حال میں کوئی کفریہ جملہ بول جائے تو اس میں فقہی مسائل سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان رہا کہ کافر رہا، تو مفتی کو یا محقق کو تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ اچھا جی، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اسی طرح طلسم ہے، جادو ہے، ہیپنوٹزم ہے، مسمرزم ہے، ان کے اثرات کے تحت اگر کوئی بول دیتا ہے تو وہ بھی کیا کہتے ہیں اس میں شمار نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے جہلمی صاحب طلسم، جادو، سحر، ہیپنوٹزم اور مسمرزم کے قائل ہی نہ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر ہم نے اس ویڈیو میں ان باتوں کا بھی ذکر کر دیا جو جہلمی صاحب جو ہیں جس کے قائل نہیں ہے۔ ایک دو حوالے ہم نے یہ بھی دیے تھے کہ جن کا اثر ہو، تو یہ جن کا اثر اگر ہے تو جن جب انسان کے اوپر قابو پاتا ہے تو کبھی کبھار ذہنی طور پہ مفلوج کر دیتا ہے، تو اس وقت انسان کے منہ سے کسی بھی قسم کا جملہ نکل سکتا ہے، اور اس میں اگر کفریہ جملہ نکل جائے تو پھر ایک مسئلہ، لوگ مفتی کے پاس پہنچ جاتے ہیں یا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بات ہے۔ بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ صرف کفریہ ہی جملہ کیوں نکلتا ہے ان صوفیہ کے منہ سے، تو ہمارا اس پہ کوئی جواب یہ نہیں ہے کہ غیر کفریہ جملے نہیں نکلتے۔ کسی بھی قسم کا جملہ، محمل جملہ، لا معنی یعنی کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہے، ویسا جملہ، معنی جس کا کچھ بھی نہیں ہو، تو وہ بھی منہ سے نکل سکتا ہے، اور کوئی اور بھی جملہ نکل سکتا ہے۔ تو جب کفریہ جملہ ہوتا ہے تو ہم نے بتا دیا۔ ایک صورت اور بھی ہے کہ نقل کفر باشد کہ آپ نقل کر رہے ہو کسی کا کفر، تو وہ بہرحال وہ تو سب جانتے ہیں کہ نقل کفر جو ہے کہ کسی کا کلمہ یا کسی کوئی بھی کفریہ جملہ، مثلا یہ کہہ دینا کہ خدا جو ہے وہ توحید صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے نا خالق یا قدیم کو مخلوق یا حادث سے الگ کر لیں، تو اگر یہ کہے گا تو یہ غلط ہے، توحید اور بھی چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں، تو نقل کفر نہیں مانا جاتا۔ اور کبھی تحقیق کے لیے ایک کفریہ جملے کو بار بار انسان دہراتا ہے تاکہ اس کا کوئی رد کر سکے، تو اس کو بھی اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نقل کفر کے ہی قسم میں آئے گا۔ تو در ذہن میں رکھیے گا کہ تحقیق، تجزیہ وغیرہ کی چیزوں پہ بھی علماء نے اس کو الگ رکھا ہے۔ بہرحال ہم نے یہ بات اس لیے بیان کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب اس پر اعتراض کرتے کہ بھئی آپ نے کچھ باتیں بیان نہیں کی ہیں، تو ہم نے ان کو بھی بیان کر دیا، کیونکہ جہلمی صاحب غالباً جادو، تعویذات کے قائل تو نہیں ہے نا، تو ان کے اثرات کے بھی قائل نہیں ہے، تو جو قائل ہوگا وہ تو پھر ان کو بھی شامل کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ الگ سے شمار کرے، اور ہو سکتا ہے کہ ذہنی امراض یا ذہنی اثرات کے تحت شمار کرے۔ شطحیات جو ہے ان کے اندر بھی یہی ہمارا جواب ہے کہ ان کو بھی ذہنی امراض میں شمار کرنا چاہیے۔ تو اس پر یہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے کہ ان سے کفریہ جملہ کیوں نکلتا ہے، ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ کفریہ جملہ نکلتا ہے۔ جب انسان ہوش حواس میں نہیں ہوتا تو پھر اس وقت آرڈر ان دا کیوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ہاں ظاہر ریکارڈ میں عام طور پہ اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ اس کا پارٹ 2 بھی مکمل ہو گیا ہے، اور بھی اگر ایک دو وجوہ ہماری ذہن میں آئیں تو ہم اس کو بھی بیان کر دیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پاگل یا ایسی صورت میں جو کلام نکلتا ہے نا، اس کو ہم کلام ہی نہیں مانتے، وہ صورت کلام ہے، کلام نہیں ہے، جملے کی صورت ہے، جملہ نہیں ہے، کیونکہ اس جملے کے لیے بھی ہوش و حواس ہونا تو شرط ہے نا۔ تو یہ بالکل ایسے ہی مانا جاتا ہے جیسے کوئی
ایسی ساؤنڈ جس کو ہم وائس ہیومن وائس کے بجائے اس کو ساؤنڈ کے حکم میں ڈالیں کہ ہیومن وائس تو ہے مگر حکم میں ساؤنڈ کے ہے جو کہ نان لیونگ سے نکل رہی ہے، اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں سمجھ لی ہوں گی اور سوچ لی ہوں گی۔ ایسے اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایک جملے کو سوچ رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کا رد کریں، مگر وہی جملہ وہ غیر اختیاری طور پہ دہرانے لگتے ہیں، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے، خطا میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اہمیت نہیں ہے، یہ بھی نیند کے حکم میں ہی ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مسئلہ سمجھ لیا ہوگا۔ یہ پارٹ 2 بھی ہم نے مکمل کر دیا ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پھر اور غور کر کے مزید تفصیلات بھی بیان کریں گے۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر میں نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دینا تھا کہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، تعویل نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، خواب کی تعبیر ہوتی ہے، تعویل نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اضطراری حالات ہوتی ہیں ان کی نہ تعبیر ہوتی نہ تعویل ہوتی، نہ اس پر شرعی کوئی حکم لگتا ہے۔ تو یہ افعال اضطراریہ کی بھی بحث ہم نے بیان کر دی ہے۔ والسلام تمت۔